نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا عظیم الشان معجزہ ہے کہ اسی جسم کے ساتھ، انہی کپڑوں کے ساتھ جیتے جاگتے محمد کریم کو اللہ نے زمین کی پستیوں سے اٹھا کر عرش تک پہنچا کے ان کے ساتھ ڈائریکٹ کلام کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگرچہ اس بات میں اختلاف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی گئی ہے یہ کس سن کی بات ہے اور کس مہینے کی بات ہے۔ بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ جس سال آپ کو نبوت ملی ہے نا اسی سال آپ کو معراج کرائی گئی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں سن 5 نبوی میں، ہجری نا نبوی یعنی نبوت ملنے کا 5واں سال تھا۔ لیکن مشہور قول جس کو اکثر اور جمہور علماء نے لی ہے وہ سن 12 نبوی کا ہے جی۔ آپ علیہ السلام کے طائف کے سفر کے بعد جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا اور ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تھا، آپ علیہ السلام پریشان تھے، اوپر سے مشرکین نے بہت زیادہ دباؤ ڈالا، آپ پریشان تھے۔ اللہ نے پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ کے نبی کو جنت کی سیر کروائی ہے تاکہ آپ کی یہ پریشانی دور ہو جائے۔ مہینہ کون سا تھا؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، جبکہ بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ نہیں یہ ربیع الثانی کا مہینہ تھا، یعنی مختلف اقوال ہیں۔ مشہور قول یہ ہے کہ یہ رجب کا مہینہ تھا اور اس کی 27ویں شب تھی جی، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت بڑا عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا گیا۔ اس کا تذکرہ قرآن مجید کی 2 سورتوں میں خاص طور پر آتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ایک اسراء ہے، ایک معراج ہے۔ اسراء کا معنی ہوتا ہے رات کے وقت سیر کروانا، معراج کا مطلب ہوتا ہے کسی کو سیڑھی کے ذریعے بلندی پر لے جانا۔ سفر کے 2 حصے تھے جی، ایک حصہ سفر کا تھا بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک، اور ایک سفر کا دوسرا حصہ تھا بیت المقدس سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک۔ پہلا جو حصہ ہے نا بیت اللہ سے بیت المقدس تک، اس کو اسراء کہا جاتا ہے، اور بیت المقدس سے آسمانوں تک آپ علیہ السلام کا جو سفر مبارک تھا اس کو معراج کہا جاتا ہے جی۔ البتہ کبھی ایک دوسرے کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے، معراج بول کر دوسرا سفر مراد ہوتا ہے، اسراء بول کر یہ سفر مراد ہوتا ہے، ایک دوسرے کی جگہ پر یہ استعمال ہوتے ہیں۔ مختصراً یہ ہے، اصل میں تو میں نے پیغام بیان کرنا ہے جی، ایک پیغام ہے جو ذکر کرنا ہے، یہ میں واقعہ بیان نہیں کرنا چاہتا اور نہ میرے پاس اتنا وقت ہے کہ اس مختصر وقت میں اتنا لمبا واقعہ میں بیان کر دوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس واقعے کو بیان کیا نا کتنے اہتمام کے ساتھ بیان کیا۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے مختصر وقت میں اپنے بندے کو سیر کروائی ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، کدھر سے کدھر تک؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اس کے بارے میں حدیث پاک میں وضاحت آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں حتیم میں تھا جی، حتیم بیت اللہ کی وہ دیوار جو بہر دی ہوئی ہے جی، بہر نکلی ہوئی ہے، اس کو حتیم کہا جاتا ہے، یہ بیت اللہ کا حصہ تھا، بعد میں اس کو الگ کر دیا گیا۔ یہاں تھے آپ علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آ کے آپ علیہ السلام کو اٹھایا، آپ علیہ السلام کا سینہ چاک کیا، اندر سے دل نکالا اور اس کو زمزم کے پانی سے دھویا جی، اس میں نور بھرا، حکمت بھری، علم کو بھرا، ساری چیزیں بھر کے نا اس کو سیا۔ سینے کے بعد ایک سواری تھی براق جس کو کہا جاتا ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اس پہ سوار کیا گیا، وہ اتنی تیز تھی جہاں نظر پڑتی تھی اس کا وہاں قدم پڑتا تھا۔ سفر کروایا گیا آپ علیہ السلام کو، درمیان کے اندر مدینہ منورہ سے گزرے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھائی، مدین سے گزرے 2 رکعت نماز پڑھائی، اس کے بعد بیت المقدس کے اندر پہنچے، وہاں پر بھی 2 رکعت نماز پڑھائی گئی۔
مطلب یہ ہے کہ اس سفر کے اندر سب سے اہم ترین جو بات ہے نا، جو آج میں نے بھی آپ کو سنانی ہے، معراج کا سب سے اہم ترین عنوان جو ہے نا وہ نماز ہے۔ نماز، آپ علیہ السلام کو بھی بار بار نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور آخر کے اندر امت کے لیے بھی جو تحفے ملے نا ان میں ایک اہم ترین تحفہ نماز کا تھا جی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں جس وقت پہنچا بیت المقدس کے اندر، وہاں پہلے سے مسجد بھری ہوئی تھی، فل تھی، وہاں امامت کا مصلی خالی تھا، تمام صفوں کے اندر جو ہے نا لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ حکم ہوا کہ 2 رکعت نماز پڑھانی ہے جی۔ نماز کون پڑھائے گا جی؟ مسجد بھری ہوئی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام آگے ہے، آ کے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، جہاں آپ ہو نا وہاں کوئی پیغمبر بھی مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، آپ نماز پڑھائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی 2 رکعت۔ نماز پڑھانے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، اتدری من صلی خلفک، یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں یہ پیچھے جتنے لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے یہ کون تھے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے جواب دیا میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے دنیا میں جتنے پیغمبر بھیجے تھے نا یہ سب آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں، آج اللہ نے آپ کو امام الانبیاء بنا دیا ہے، نبیوں کا امام بنا دیا ہے۔ سارے نبی پیچھے ہیں اور ہمارے پیغمبر آگے کھڑے ہو کے ان کو نماز پڑھاتے ہیں۔ پہلے بھی اللہ نے بڑے درجے عطا فرمائے تھے، ایک امام الانبیاء کا تاج تھا جو اللہ نے معراج کی رات اللہ کے پیغمبر کے سر مبارک کے اوپر سجا دیا جی، امام الانبیاء بنا دیا۔ بہرحال وہاں پر کچھ پھر ان کی انبیاء کے ساتھ آپ علیہ السلام کی گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آگے دوبارہ دوسرا سفر شروع کیا گیا، اس کے اندر سب سے پہلے آسمان پر جبرائیل علیہ السلام پہنچے، وہاں دروازہ کھٹکھٹایا، آسمان کا دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھا گیا کون ہیں آپ؟ یہ روایت بخاری شریف میں بھی آتی ہے، مسلم شریف میں بھی آتی ہے، دوسری کتابوں میں بھی آتی ہے۔ کون؟ جبرائیل نے بتایا میں جبرائیل ہوں۔ آپ اوپر سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ اور کون ہے؟ بتایا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پیچھے سے آواز آئی کیا ان کو اوپر آنے کا حکم دیا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ان کو اوپر لانے کا حکم دیا گیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب پہلے آسمان کا دروازہ کھلا سب سے پہلے وہاں پر میری ملاقات آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا۔ زمین سے آسمان تک کا جو فاصلہ ہے نا، بعض روایات کے اندر جیسے آتا ہے 500 سال کا فاصلہ ہے جی، 500، یعنی اگر کوئی بھاری چیز آسمان سے گرائی جائے نا زمین کے اوپر، اس کو نیچے گرتے گرتے 500 سال لگ جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے زمین سے آسمان تک کا فاصلہ کیا، پھر دوسرے آسمان سے، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ اسی طرح، پھر دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، یہ سارے اسی طرح اوپر آسمان ہیں جی۔ آپ علیہ السلام کو پہلے آسمان پر لے جایا گیا، دوسرے آسمان پر، تیسرے پر، چوتھے، پانچویں، آپ فرماتے ہیں آخر کے اندر مجھے 7ویں آسمان پر لے جایا گیا جی۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہ وہاں پر تشریف فرما تھے، ان کے ساتھ ملاقات کی، انہوں نے خوش آمدید کہا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ 7ویں آسمان سے اوپر ایک جگہ آتی ہے جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، یہ آخری مقام ہے، جو چیز نیچے سے جاتی ہے نا اوپر جا کے یہاں ختم ہو جاتی ہے، اس سے اوپر نہیں جا سکتی۔ فرمایا کہ یہاں تک جبرائیل علیہ السلام گئے، یہاں جبرائیل ٹھہر گئے، میں یہاں کھڑا تھا سدرہ کے اوپر۔ فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں آگے نہیں جا سکتا، اگر میں اس سے اوپر گیا تو رب کی تجلیاں میرے پر جلا دیں، میں آگے نہیں جا سکتا۔ سدرہ کے اوپر جبرائیل علیہ السلام ٹھہر گئے، اللہ نے اوپر سے فرمایا میرے پیغمبر آپ اوپر آ جائیں، جہاں نوریوں کے سردار کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں محمد بشر کا مقام شروع ہوتا ہے جی۔ حضور علیہ السلام اس سے اوپر جاتے ہیں اور اوپر جا کے ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں جی۔ میں اتنا قریب ہو گیا، آپ فرماتے ہیں اتنا قریب ہو گیا، سمعت سریر الاقلام، وہ قدرت کے جو قلم چل رہے تھے نا ان کی جو آواز تھی، آپ فرماتے ہیں میں وہ بھی سن رہا تھا جی۔ اتنا میں بلندی کے اوپر چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے آپ علیہ السلام نے تحفے پیش کیے۔
التحیات للہ والصلوات والطیبات. آپ نے فرمایا کہ یا اللہ میں 3 تحفے آپ کے لیے لایا ہوں، زبانی عبادت، بدنی عبادت اور مالی عبادت. 3 قسم کی عبادت ہوتی ہے. یا اللہ یہ 3 میری طرف سے تحفے ہو گئے، یہ ساری عبادتیں میں تیرے نام پہ کرتا ہوں، تیرے علاوہ کسی کے نام کی یہ عبادت نہیں کروں گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 تحفے دیے. اللہ نے 3 کی بجائے حضور کو 6 تحفے عطا فرمائے. 3 آپ علیہ السلام کے لیے خاص تھے، 3 امت کے لیے. جی پہلا تحفہ آپ کو دیا السلام علیکہ ایھا النبی. میرے پیغمبر آپ نے 3 قسم کی عبادت میرے نام پہ کر دی ہے نا. السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے نبی میری بھی ساری سلامتیاں تجھ محمد کے لیے ہیں. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، میری ساری رحمتیں تیرے لیے، میری ساری رحمتیں آپ کے لیے. وبرکاتہ، میرے پیغمبر میری ساری برکتیں بھی تیرے لیے ہی ہیں. جی 3 چیزیں، سلامتی بھی تیرے لیے، رحمت بھی تیرے لیے، برکت بھی تیرے لیے. جب بندہ بلندی پہ جائے نا، اپنے والے جو پیچھے والے دوست احباب ہوتے ہیں وہ نیچے والے چھوٹے موٹے وہ بھول جاتے ہیں. جیسے ابھی الیکشن ہوا، آپ نے ووٹ چھوڑ دیے، اب فارغ ہو گئے. وہ جو آپ کے پاس آیا کرتے تھے کہ ہم آپ کے خادم ہیں، یہ آپ کے خادم اب 5 سال کے بعد پھر آپ کو نظر آئیں گے. اسمبلی میں گئے، پیچھے والے بھول گئے. ذرا سا بلندی مل جائے تو آدمی نیچے والوں کو بھول جاتا ہے. سوچ سکتے ہیں، ایک دفعہ سوچے نا، غور تو کرے نا. زمین سے محمد کریم کو لے جا کے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 7 آسمانوں سے اوپر سدرہ پہ جبرائیل ٹھہر جاتے ہیں. محمد کریم عرش الہی کے پاس پہنچ جاتے ہیں. وہاں جا کے بھی اپنی امت کو نہیں بھولے، امت کو یاد رکھا. یا اللہ یہ ساری چیزیں تو میرے لیے، میری امت کے لیے، میری امت کے لیے کوئی تحفے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت سے 3 تحفے جو ہے نا امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیے. البتہ آپ علیہ السلام نے اس سلامتی میں امت کو شامل فرما دیا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یا اللہ یہ سلامتیاں صرف میرے لیے نہیں بلکہ میری امت کے جو نیک لوگ ہیں نا، اس سلامتی میں آپ ان کو بھی شامل فرما دیجیے. جی پھر اللہ تعالیٰ نے تحفے دیے. جی سب سے پہلے 50 نمازیں دیں. جی 50 نمازیں دیں. باقی بعد میں بتاتا ہوں. 50 نمازیں لے کے آ رہے تھے، راستے کے اندر نا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 آسمان پر تھے. آئے ملاقات کی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا لے کے جا رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 50 نمازیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت یہ 50 نمازیں کون نہیں پڑھے گی، آپ واپس جائیں، تھوڑا کم کروائیں. حضور فرماتے ہیں میں واپس گیا، اللہ نے 5 نمازیں کم فرما دی، 45 ہو گئی. میں واپس آیا، موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کتنی؟ فرمایا 45. فرمایا کون نہیں پڑھیں گے، واپس جائیں. میں پھر واپس گیا، 5 مزید کم کر دی تو 40 رہ گئیں. فرمایا کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا. موسیٰ علیہ السلام نے پھر روکا کہ ہاں جی کتنی رہ گئیں؟ فرمایا 40. فرمایا کون نہیں پڑھیں گی. بار بار موسیٰ علیہ السلام چکر لگواتے رہے. آخر میں 5 نمازیں بچ گئیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت 5 بھی کون نہیں پڑھے گی. کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام کو کیسے پتا تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی امت کو آزمایا ہوا ہے، 2 میری امت نہیں پڑھتی، آپ کی 5 کیسے پڑھے گی؟ نہیں پڑھیں گے، ایک چکر اور لگائیں. جی آپ نے فرمایا کہ اب واپس جاتے ہوئے شرم آتی ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ 5 کم کر رہے تھے نا. اب واپس جانے کا مطلب یہ تھا کہ یا اللہ نماز تو چھٹی. آپ فرماتے نہیں میں نہیں جاتا، بس شرم آتی ہے، کافی ہے. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں، اوپر سے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ نے جو بات کی تھی آپ کی بات بدل گئی ہے، میری بات وہاں کی وہاں ہی ہے. کیسے یا اللہ؟ آپ نے بھی تو 50 نمازیں دی تھی، 5 رہ گئی، آپ کی بات بدل نہیں گئی؟ اللہ نے فرمایا نہیں میرے پیغمبر، آپ کے ذمے تھا، آپ کی امت کے ذمے کہ 50 نمازیں پڑھیں، میرے ذمے تھا 50 نمازوں کا ثواب دینا. آپ اور آپ کی امت والے پڑھیں گے تو 5 نمازیں، میں اللہ ثواب پھر بھی 50 کا عطا کروں گا. میری بات اسی جگہ پر باقی ہے. چنانچہ یہ 5 نمازوں کا تحفہ حضور امت کے لیے لے کے آئے. خدا را ہم یار امتی ہیں، آپ بھی امتی ہیں، حضور کے ماننے والے ہیں. دیکھیں تو صحیح، سارے احکام اللہ نے زمین پہ نازل کیے. جب نماز دینے کی باری آئی اللہ نے اپنے پیغمبر کو آسمان پر بلا لیا. اتنا بڑا تحفہ آج امت نے اس کو چھوڑ دیا ہے.
حیران کن بات نہیں ہے؟ تحفہ تو یار چھوٹا سا بھی ہو کوئی دے دے، کوئی کسی کو ایک انگوٹھی دے دے، کوئی موبائل دے دے، کوئی کسی کو ٹوپی جوتا کوئی کپڑا لے کے دے دے، اگلا بندہ خوش ہوتا ہے۔ اور یہ تحفہ لانے والے محمد کریم ہیں، دینے والے رب جلیل ہیں، امت کو دیا ہے۔ تو ایک تحفہ نماز کی شکل میں دیا، دوسرا تحفہ سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتیں نہیں ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ تحفہ ہے جو امت کو ملا ہے معراج والی رات۔ اور آخری تحفہ اور آخری میری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں پر ایک خوشخبری دی، فرمایا کہ اپنی امت والوں کو جا کے میرے پیغمبر بتا دینا، غفر لمن لا یشرک بہ شیئا، جو بندہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائے گا نا، میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ ایک نہ ایک دن معافی ضرور ہوگی، فوری طور پر ہو جائے اللہ کی مرضی ہے، اور اگر بندہ گناہ گار ہے، سخت قسم کا ہے جی، جتنا مرضی ہے گناہ کرتا رہا ہے، جہنم میں چلا بھی گیا جی، آخر کار اس کی ایک نہ ایک دن جہنم سے نجات ضرور ہونی ہے جی، ایک نہ ایک جنت میں جانا اس نے ضرور ہے، بشرطے کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ بناتا ہو۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، نماز، آخری دو آیات سورۃ بقرہ کی، اور جو شرک نہیں کرے گا اس کی معافی جی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے اندر ملی ہیں، اس لیے ہمیں نماز کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔